السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے اور آپ بنو حوازن کا جو مال غنیمہ تھا وہ تقسیم فرما رہے تھے، تو آپ کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور جس کا نام ذو الخویصرہ حرقوس بن زہیر آیا اور کہا یا رسول اللہ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو میں خسارے میں ہو جاؤں اور رسوا ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص ذو الخیصرہ کی یہ بدتمیزی دیکھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس طرح بے ادبی کے ساتھ پیش آنا دیکھا تو وہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، گردن کاٹ دوں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس برے طریقے کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہوں گے تو تم میں سے ہر آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز سے اور روزے کو ان کے روزے سے حقیر جانے گا، یعنی اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے بہت نمازی ہوں گے، بہت روزے رکھنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف زبانوں سے تلاوت کریں گے اور قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک آدمی ہوگا جس کے ایک ہاتھ پر عورت کی پستان جیسا ٹکڑا ہوگا، ان کا خروج لوگوں کے اختلاف کے وقت ہوگا، یہ لوگ سامنے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ان لوگوں سے جنگ کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایسی ایسی نشانیوں والا شخص تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے جو زخمی ہو چکے یا جنگ میں قتل ہو چکے۔ تو تلاش کیا گیا تو وہاں پر ایسے شخص کو پا لیا گیا جس کے ہاتھ پر اس طرح کی نشانی تھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں انصاف کرنے والے تھے، اور یہ بھی کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور روزے بہت رکھتے ہیں لیکن قرآن کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3610 اور صحیح مسلم کے اندر بیان ہوئی ہے۔